فزیکل جہاد کیسے کرنا ہے؟ کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی جو اسٹڈی ہے نا، اسٹڈی سب سے پہلے تو وہ پوری کریں کہ خاتون کا بیسک انٹرفیس کہاں کہاں پہ. فار ایگزامپل وائی وڈ یو وانٹ گو انٹو فزیکل جہاز ایز اے گرل وین یو کین آؤٹ سورس اٹ ٹو مین ہو آر ایبل، رائٹ؟ تو تب ہوتے ہیں، مگر خواتین نے بہت کیا ہوا ہے. میں آپ کو بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کرنا ہے فزیکل جہاز؟ وہ آئے کر رہے ہیں. یو رائٹ، پین از دیئر اینڈ شوڈ بی ان ایوری مسلم وومن اینڈ مین. Not enough people are thinking on the right lines. But you could be taking 10 years, for example, to get ready for this. Before that, you could have prepared 20 other people through your, acumen and intellect. Yeah. So you need to start that process first. And you need to be physically trained to defend yourself. سب سے پہلا جہاد تو پاکستان میں عورت کو اپنا بچانا ہے. یہ نہیں بچا سکتے، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا every woman should carry a weapon. ہتھیار مرد کا، مومن کا زیور ہے، حدیث ہے. کوئی صحابی بغیر ہتھیار کے نہیں تھا. ہاں تو پاکستان میں بھی الاؤ ہے، لائسنس ہے اس کا. ٹریننگ لیں گے تو لائسنس ملے گا. آپ امیجن کریں پاکستان میں ہر لڑکی کے پاس گن ہو، کیا خوبصورت ملک بن جائے گا، مگر ٹرینڈ. ٹھیک ہے، اب میں بالکل ڈائریکٹ آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، خلافت امپلیمنٹ کے لیے اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ خلافت امپلیمنٹ تحریر والے جو ہیں وہ کب سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپروچ غلط ہے، اپروچ ہی غلط ہے. میں وہ پولیٹیکل قوت کو قوت کہتے ہیں، میں انٹلیکچوئل وارفیئر جیت جائیں. خلافت آج گریجویل پروسیس ہے نا. نہیں اتنا بھی گریجویل نہیں. سنیں آپ میکینیکلی ریڈی ہوں، انٹلیکچولی سپیریئر ہو، بس یہ بس ہو گئی خلافت. اگر آج خلافت لے آئیں گے نا میکینیکل طریقے سے تو 30 سال بھی نہیں چلے گی وہ خلافت. وہی پھر گریجویل پروسیس ہے اور پھر گھوم پھر آگے وہی پہ. گریجویل کا لفظ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہے، گریجویل نہیں ہے، بہت امیڈیسی کے ساتھ آئے گا. یہ آپ واٹ از دی سولوشن؟ انٹلیکچوئل فتح کریں نا. یہ سب لڑکے لڑکیاں لکھیں نا کتابیں. آسک دا بگر کوسچن، رائٹ دی آنسرز ٹو دا بگر کوسچن دی پلانٹ از سفرنگ فرام. اور وہ جو ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن آپ ہاں انٹلیکچوئل ریولیوشن کیسے آتی ہے؟ ایک کتاب سے. آپ سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، مودودی نے لکھ دی، ڈاکٹر اسرار احمد وہ اس دور میں ہوتے نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مودودی صاحب اس وقت دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں انٹلیکچولی. وہ اس دور میں صرف کتابیں پرنٹنگ پریس چل رہی تھی. آپ لوگ تو انسٹنٹ. آپ ایک نام لیں جو اس وقت دنیا کے کسی خطے کا انٹلیکچوئل آپ کو نہیں پتا، کیونکہ روز آپ کو فیڈ آ رہی ہے اس کی. مولانا مودودی کے دور میں تو مولانا مودودی کے اپنے ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت اسکینڈینیویا میں کیا تھاٹ پروسیس چل رہے ہیں. جا کے فزیکلی انہوں نے پڑھا ہے. You guys have an upper hand on all the scholars of the past because of the speed of things and the accessibility of things. If you become intellectually correct, ask the right bigger question جو 7 ارب لوگوں کے سوالوں کا آنسر ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں آپ. جو کہ ڈھونڈ رہا نا یورپین ڈھونڈ رہا نا، دیتا بھی ہے، چاہے وہ ڈاکنز ہے یا ہاکنز ہے، اپنی طرف سے تو وہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ آف اسکینڈینیویا بھی وہی دے رہی ہے. ہم لیکن بس ساس بہو اور نند بھابھی اور نواز شریف عمران خان نے پھنسے ہیں. ہم سے یہی نہیں ڈیل ہو رہا چور کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. اب اس کی بیوی چور نکل آئی عمران خان کی. وہ سوچیں تو صحیح نا، ہم کیونکہ سوال ہی غلط پوچھتے ہیں. اب ہم پھنس گئے ہیں پھر اس طرح کے ان کے کاموں میں. Ask the right questions at your age so you can actually direct your energy. اس کا آنسر نکالنا میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. امریکہ کی یونیورسٹیز کے کیمپسز پہ ڈیبیٹس کے چل رہی ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز کے کیمپس پہ ڈیبیٹس کے چل رہی ہیں. شرم آتی ہے ادھر آ کے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو. تو جانور بھی اس لیول پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے رہتے. وہ گلوبل سے کم بات نہیں کر رہا، چاہے وہ بے شک خرافات ہی بول رہا ہو. آئی ڈونٹ کیئر، ایٹ لیسٹ سوال تو صحیح کر رہا نا. جواب غلط ہی بے شک لے کر کیونکہ وہ قرآن کو تو نہیں مانتا. وی آر ناٹ ایون آسکنگ دا رائٹ کوسچنز ہیئر. ہم پرسنالٹی سے باہر نہیں نکل سک رہے ہیں. یعنی نواز شریف عمران خان has become a curse. Why? Because امی ابو ٹاک شو پہ ہر وقت بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. جب آپ چھوٹی سی تب سے آپ کو پتا ہے. مجھے تو یہ سوال آتا ہے آپ لوگوں سے، آپ کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں ہے؟ جسٹ نوئنگ ہم از اے سن. مطلب انٹلیکچوئل دن اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ اس طرح کی چیزیں پتا کہ نہیں. ہم کتنے گھنٹے لگائے ہوں گے اس کے بارے میں. آل دیٹ ٹائم ویسٹڈ. You need to, because they're not inviting you to the real problems of the world. بیسکلی اب دیکھیں، اب ہمارے پاکستان میں جیسے ایک یوتھ کلب ہے جو اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ڈفرینٹ لوگ ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے تھوڑے. تو آپ کے حال میں پہلے ایک مائنڈ سیٹ پہ سارے کو لانا ہوگا اور اس کے بعد یا پھر ایک کوشچن پہ لانا، ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ لانا پڑے گا.
اگر وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ سیم ہو گئی نا تو سب کے سب 1 ملٹیپلائی بائی 1 ملٹیپلائی 1 کو 11 اور 11 کو 111 کر دیں گے. مگر پرابلم اسٹیٹمنٹ الگ الگ ہیں تو پھر الگ الگ ہی کھیلتے رہیں گے سارے. سو یور جاب از ٹو ایسک دا رائٹ پریزنٹ دا رائٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. کافی سارے ایسے اسکالرز ہیں جو کوالیفائی نہیں کریں گے, کیوں کہیں گے ہاں یہ تو پرابلم ہم سالو ہی نہیں کر رہے. ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ بڑا مسئلہ ہے, مگر ہمارا اس وقت یہ کام ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تم خود ٹھیک ہو جاؤ. یہ بات کی مسائل ہیں. آپ کو اس وقت میں اکوپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں اس سے بڑا اور کیا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں سب سے نچلی قوم ہم ہیں, اور کیا مسئلہ لے کے آؤں میں. نہ ہماری لڑکی اس قابل ہے نہ لڑکا اس قابل ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی قوم اس کی عزت کر سکے. اس سے بڑا کیا مسئلہ ہے. مطلب آپ کے خیال میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ بڑے مسئلے پہ کرنا چاہ رہے وہ بڑے مسئلے پہ کام کرے, چھوٹے پہ کرنا چاہ رہے پر ایک دوسرے کی سپورٹ ضرور کرے. بالکل کرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں. یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا بگر پرابلمس کہ سر سب ٹھیک ہے, اخلاقیات بھی درست کروں گا جتنی بھی کر سکیں, مگر انٹلیکچوئل انفیریورٹی میں نہیں مرنے والا. میں آپ کو پھر بتا دوں, میں پنجاب کالج میں نہیں کھڑا ہوں, میں لمز میں کھڑا ہوں. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دس. If I cannot rely my hope on you, then I should just leave the country کہ بھائی اس قوم نے نہیں کچھ ہو سکتا. آپ کے آئی کیوز میں سے بھی اگر نہیں نکلنا جوس تو پھر میں کیا, مجھے بتائیں کدھر جاؤں. سر تو ہمارا شروع سے کورس آف ایکشن میں کیا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے بچے آئیں گے وہ ہم کس طرح پڑھے, شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کریں. گلوبل پرپز سیٹ کریں. ماں بھی ٹرین ہو جائے گی, باپ بھی, کہ بچے کو دیکھیں. جب آپ نے نا لاہور جانا ہو نا تو گاڑی کے ٹینک کے اندر پیٹرول کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کتنا چاہیے. لاہور کیوں کہہ رہا ہوں, اسلام آباد جانا ہو نا, اگر آپ نے کراچی جانا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا پھر مجھے کیا پریپریشن چاہیے. اگر آپ نے لوکل پرپز پاکستان کا سیٹ کیا, اپنے گھر کا, خاندان کا, تو بچہ کیا خاک اسکل لے گا اسے, اس کو تو چاہیے ہی نہیں وہ اسکلس. جب آپ نے اس کو پریپریشن ہی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر کے لیے دینی ہے تو آپ کو خود پتہ چلے گا یار ابھی تو 1% بھی تیار نہیں ہوا. ابھی یو ول اونلی نو دا ورتھ آف یور اون مدرہڈ اف یو آر سالونگ اے بگر پرابلم تھرو یور سن اور ڈاٹر. ورنہ تو ہر عورت نے بالکل ٹھیک کیا کہ جانوروں کے حد تک بچے جوان کر دیے. جانور بھی تو کرتے ہیں. ہم نے انٹلیکچوئل تو زیرو کیا اپنے بچے کو. اس نے کون سے مسئلے سالو کرنا. ایکچولی اف یو آر ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم, آئی سویئر ٹو گاڈ یو آر دا پرابلم دین, بیکاز یو آر ایڈنگ ٹو دا پیپل ہو نیور گونا سالو اٹ. سر ہم نالج کے تھرو اور جی ہاں, کتابیں تو بیٹا کھولنی پڑیں گی, کتابیں تو کھولنی پڑیں گی, میں بتا رہا ہوں. اور وہ بھی عورت کے پاس پاکستان کے کلچر میں کنسیڈریبلی زیادہ ٹائم ہے آدمی سے. اگر آپ بھی نہیں کھولنی کتابیں تو سر یہ جو رائٹ اینڈ رانگ کہا جاتا ہے کس کو فالو کریں اس کو نہیں کریں, یہ اس چیز کو کیسے یہ تو آپ خود بتائیں گے کس کو کون رائٹ ہے کون رانگ ہے. دنیا میں کوئی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو بتا سکے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. قرآن آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے لیے آیا ہے. حدیث اس نے آپ کے لیے میرے لیے. کسی داڑھی والے کو یہ حق نہیں ہے کہ نہیں میری رائٹ ہی والی رائٹ سے زیادہ رائٹ ہے. سینس تو آپ کے پاس بھی اتنی ہے نا. صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کر کے ریجیکٹ کر رہے تھے. ان مولویوں کے کیا اوقات ہیں. عبداللہ بن عباس کا علی بن ابی طالب سے مناظرہ دیکھیں, عائشہ صدیقہ کا عبداللہ بن عباس سے مناظرہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کہا تم غلط ہو, اس وقت لوگوں کو مت ترویج کرو اس آیت کی ترجمے کی, سورہ نجم کی. پھر عبداللہ بن عباس نے رجوع کیا کہ ہم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ہم نے صحیح پکڑا. ظاہر ہے اس وقت کی لڑکی ٹاپ اسکالر کو کس طریقے سے انٹلیکچولی کریکٹ کر رہی ہے, اور آپ کو عام سا ایک ان پڑھ سا شوہر یا مولوی جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے صحیح اور غلط صرف اپنے انکل سے لیا ہوا اس نے, وہ آپ کو بتا دیتا. مفتی بول رہے ہیں تو ثبوت تو پھر بھی دینا پڑے گا. مفتی کو یہ اجازت تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کو اوپر یا نیچے لے کے جائے, وہ آپ کو اپنی اجازت ہے. انہیں سے یہ تو پڑھنا پڑے گا نا, مطلب وہی تو پھر ہمیں پڑھائیں گے, ہم خود سے تو مسائل کے لیے ہوتا ہے مفتی. مفتی صرف مسائل کے لیے ہوتا ہے, کہاں پہ حرام ہے کہاں پہ حلال ہے, اور کسی چیز کی ڈگری نہیں ہے اسلام میں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کہا بلغ عنی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت آتی ہے تو انہیں آگے پہنچانی ہے. علم ہر بندے کا فرض پہنچانا فرض ہے. مسائل کے لیے ایک ڈاکٹر کی ڈگری ہے جو کہ ظاہر ہے وہ آپ بھی لے سکتی ہیں بائی دا وے, اس کو کیوں آؤٹ سورس کی, مگر آپ نے نہیں لینی کوئی بات نہیں. علم تو نہیں آپ نے کہنا کہ سوچنا بھی سکھائیں مولوی صاحب. آپ وہ کہے گا مجھے سوچنا آتا ہوتا تو میں دنیا بدل دیتا. سیکھنا ہے صحیح معنوں میں سیکھنا ہے تو ہم کوئی تو اپنے ٹیچر کو کہیں گے نا کہ ہمارا قرآن عربی میں تو آپ کو عربی آتی ہے تو پھر تو آپ کسی نہ کسی اسکالر کے تھرو ترجمہ بھی پڑھیں گی تو کسی مولوی کا ہی پڑھیں گی نا. سو آپ نے پے در پے 2-3 تفاسیر اکٹھی کرنی ہے. ایک کلاسیکل ایرا کی, اپنے کرنٹ جیوگرافیکل ٹائم کے اوپر, اپنے ایرا کے اندر کرنٹ جیوگرافی کی, اور کرنٹ ٹائم کے اوپر کسی اور عربین جیوگرافی کی. آپ تینوں کا ٹرائیفیکٹا بنائیں گی اور کمپیئر کریں گے ایک ایک رکوع. وہ خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یار کہاں پہ کامنلٹی ہے, یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کہاں پہ ایک بندہ ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے. میں آپ کو 3 کی بات کر رہا ہوں, 7 تک جاتا فیکٹر. ایک تو فلو بن گیا نا آپ کا. آپ لوگوں نے
پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں آپ کو تابع کر سکتا. اگر آپ نے اس فیکٹر کے اوپر, اس فارمولے کے اوپر قرآن پاک کھول لیا, اور سال کا بھی کورس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, خود پڑھنے بعد ایک ایک رکوع تینوں کا, ابن کثیر, مولانا مودودی, سید قطب, ایگزامپل دے رہا ہوں میں, یا مولانا محمد شفیع, یا کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار. آئی ڈونٹ کیئر, آئی ایم ناٹ انٹو اینی ون نا, کسی ایک کو نہیں میں پروجیکٹ کرنا چاہتا. میں چاہ رہا ہوں آپ خود جس کی بھی کیمسٹری آپ سے میچ ہو رہی ہو کہ ہاں یہ مجھے میری گرامر میں بات کرتا ہے, یو نو ہی ٹاکس دا وے آئی واننا لسن, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ 3 تفسیروں کا کسی ایک کی تفسیر پکڑیں گے تو کیا ہوگا, سب کانشیس بائسنس آئے گی, اور آپ سمجھیں گے اللہ کا کلام ہے. تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہوتی, تفسیر اس بھائی صاحب کا کلام ہے. آپ کا برین اس کے تابع آئے گا ہی آئے گا اگر ایک ہی تفسیر پڑھیں گے تو, کیونکہ ظاہر قرآن تو کھلا ہوا ہے نا آپ کے سامنے, وہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ جب 2 یا 3 پکڑیں گے اسی وقت پتہ چل جائے گا یہاں پہ تو بالکل مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو, ان میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کو اسی وقت آپ کی بائسنس زیرو ہو جائے گی اور آپ کریٹیکلی دیکھیں گے اس تفسیر کو. سر بیسیکلی آپ کو فرقوں کو اینڈ کرنے کا یہی مطلب ہوگا کہ مطلب یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ ہر مسلمان قرآن کو فالو کرے اور ایک اپنے ورژن, ایک اپنی تھاٹ پروسیس کے ساتھ فالو کرنا شروع ہو جائے. لیکن بے شک ابھی فرقے اینڈ نہ ہونا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جو اسلام کی ٹرو آئیڈینٹی ہے نا, ان میں سے کافی سارے پورشنز ہر فرقے میں موجود ہیں. ابھی کسی ایک فرقے کے ہوگے نا آپ, یا وہ والا فرقہ ٹھیک ہے یا وہ ہے, تو آپ باقی کے تمام گڈنس بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, بائسنس آ جائے گی نا. تو اس لیے دیوبندی بریلویوں کو سن ہی نہیں سکتے, حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. اور اہل حدیث جو ہیں دونوں کو نہیں پڑھتے, مطلب بڑی اتنی بڑی خیر ہے, وہ محروم ہے اس سے. ڈونٹ گو انٹو ون کلسٹر. آپ اگر گلوبل کھیل رہے ہیں نا تو آپ کو سارے چاہیے, تو اور یہ سارے کے سارے آپ کے اگینسٹ باعث بھی نہیں ہوں گے. نمبر 2, میری بہن اکثر مجھے سوال پوچھتی ہے کہ اگر کوئی آرمی والا یا کوئی پولیٹیشین جو بالکل ٹاپ لیول پہ ہے وہ کچھ برا کر رہا ہے, میں اس کو جا کے روکوں, تو وہ تو مجھے اس طرح, تو میں اسے کیوں نہیں روک سکتی, میں اس کو جا کے روکوں. میں اس قابل بنے نا کہ روکیں. میں نے کہا کہ اب تم لوگوں کی یو کینٹ جیپیڈائز دا سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف یور فیملی. مطلب میں بھی جا کے یہ نہیں ہوگا منہ چک کے کچھ برا ہو رہا ہے تو میں اس کو روکوں گا جا کے, وہ مجھے گولی مار دے گا اور میری فیملی پیچھے میرا ویٹ کر رہی ہے. اس طرح میں نے جو اس کو اچھے بہانے رکھے ہیں, فیملی ویٹ کرے تھے. جو لوگ لوگوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں وہ لوارث ہوتے ہیں. نہیں, وہ نہیں ایکچولی, کہ میں نے بھی جو مجھے سورس کا ایگزیکٹ نہیں, ریڈینس تو کریں گے, ریڈینس تو کریں گے, بٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی جن فیملیز کا صرف ایک بیٹا ہوتا تھا, جہاں تک میں نے سنا ہے انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی جانے کی. ایجپٹ میں بھی اس طرح کے جن کا ایک بیٹا ہے وہ آرمی میں. Oh my God, seriously? اچھا سنیں, پہلی بات تو یہ کہ صرف جابر بن عبداللہ کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر گنتی کے 2-3 صحابہ کے نام آپ نے نکال بھی نا الگ الگ ازبات میں, تو اس بیٹے کا قصور ہے جو جاتا تھا, نہیں اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں. ہاں, تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, جو اکیلا بیٹا اکلوتا ہے وہ جہاد سے مبرہ ہو گیا. بات جہاد کی نہیں, آپ بار بار جہاد پہ نہ کھینچیں. جہاد کی بات نہیں ہے, ریڈینس ہر بیٹے میں ہوگی, باری جس مرضی کی آ رہی ہو, ٹھیک ہے. سر میرا کوشچن اور پیشنس میرا بولو کیا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم. سر ابراہیم. اچھا سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ I don't know if you agree with Jordan Peterson. So like certain sections of society have a tendency to deem what you and Jordan Peterson have been talking about as toxic masculinity. یا تو ایک طرف about man, aggrandizement of man, right? ایک طرف یا تو toxic masculinity ہے, یا دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہے, right? So like where do you draw the curve? Yeah. No, I would No, not. how do you counter people like that? دیکھیں, پہلی بات تو it's such an abstract word, toxic. Toxicity is not going to be defined by a certain group. Toxicity has to have some certain sort of you know, how are you going to weigh, like a bench, something. Yeah, some sort of a benchmark. کہ بھائی اس کے اوپر آپ toxic ہیں آپ. No. Exactly. So who's going to set that benchmark? Where are we setting the benchmark? Just because some girl hates the fact that this man is a little too macho is not toxic, right? The perpetuation of patriarchy and toxic masculinity, which is actually the argument presented against people like... No, I'm telling you, I'm basically a feminist. I understand کہ patriarchal disposition سے بڑے تکلیف میں کاٹے ہیں عورتوں میں, بہت تکلیف کاٹی ہے. میں ایک بک پڑھا تھا, ابھی پڑھا ہوں, جرمن آتھر کی ہے. Even the machines, the blood pressure measurements, you know, all of them are designed for men. They give different readings for women. You need to understand that's how sensitive as it gets. So there is a price women have had paying, and they might just be paying for a little bit. But that's not why and how and where they're defining toxicity. This toxic masculinity کے اندر میں آپ کو ریئل اسٹڈی بتا رہا ہوں. ٹیسٹوسٹرون لیولز آف برٹش مین
in the last 30 years have dropped. By what? Feminine friendly policies of the government. And I'm pretty sure if they measure Sweden, it's going to be plummeting. The board for Australia and for US all studies same है, exact same चल रही है. मेरी अपनी field of study है KE के student हो, आपकी वजह से आ गए हैं. Okay. तो हमें पढ़ाते हैं. It's same across the board. Fertility rates drop कर रहे हैं. Has to. So it's not about a group is going to start putting in hardcore black and white definitions of what masculinity is. Sorry, masculinity has to have some sort of a definition which is around the moral laws, around the natural laws. There is nothing like that? Yeah, well, it is always, all the cultures, Ibn Adam سے لے کے پہلے بچے سے لے کے آج تک ایک اسٹینڈرڈ نارم سے کبھی بھی نہیں ہلے. وہ فرنج کے اوپر جو آؤٹ لائرز ہوتے ہیں نا, اس کو اگر آپ نے کھینچ کے زبردستی اپنی گروپ آئیڈینٹی کو زبردستی اس کی ڈیفینیشن کے اندر پورا کرنا ہے یا اس کو سیٹسفائی کرنا ہے, تو پھر تو ہر کلچر میں اپنی میسکولینٹی کی ڈیفینیشن لے آئیں اور ٹاکسیسٹی کی بھی لے آئیں. So I'm telling you, there are a lot of Burmese women I know, and I know, not that I know them, وہ جو سروے ہے, they want that kind of a man definitively, جو کہ دنیا کے چیخیں اڑ جائیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو جانور ہے. You know what I'm saying? So how are you just going to just give one group that little bit of a right کہ نہیں آپ globally define کر دیں کہ toxicity کیا ہے. So it has to satisfy more people across the spectrum so that we can have some sort of a consensus. اور میں پھر بتا دوں, اسلام میں آپ لے آئیں, آپ کو پتہ چلے گا نبی اسلام کی سیرہ میں کہیں سے بھی وہ اعتراضات نہیں ہیں جو فیمنزم کے اعتراضات ہیں, اور کہیں سے بھی وہ دوسرا اسپیکٹرم بھی نہیں ہے جو بالکل نزاکت اور فیمنسٹک قسم کا فیمنن مسٹیک ان سائڈ دا مین, وہ بھی نہیں. So the perfect balance is right in front of us. Not just moderation, epitome of what a man is supposed to do. You know what I'm saying? Being protective is toxic for some girls کہ تم مجھے over protect کر رہا ہے. I'm not going to just let you go and just like yeah exactly. So where are you going to draw the line کہ کہاں پہ میں protective ہوں, کہاں پہ میں بالکل I'm just going to let you kill yourself. سر پھر یہ بات آ رہی تھی کہ وار صرف ڈیفینس میں کی گئی تھی اس دور میں. کس دور میں؟ کس نے کہا آپ سے؟ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کو کتابیں پڑھاؤ, ان کو کون سی کتاب. بدر ہم نے کی ہے, بدر ہم نے کی ہے, اور کون سی, صرف عہد کی ساری ہم نے, حنین ہم نے کی ہے, ٹھیک ہے, تبوک ہم نے کی ہے, ابو بکر صدیق کے سارے غزوے اقدامی یاد ہیں. حضرت خطاب کے چلے ابو بکر صدیق نے اسٹارٹ کیے تھے نا, تو ٹھیک ہے, ہی کنٹینیوڈ. سوری سو یہاں پہ مسجد میں بھی یہی بتایا جاتا ہے جب تک ادھر سے کوئی سر یہ ایسے بولا کہ سر یہ الٹا لکھا ہوا ہے, سوری کتاب بدل دوں یا آپ بدل دوں, وہ تو مولوی بدلیں گے. ہاں تو آپ کا کام ہے نا, یو نیڈ ٹو کریکٹ دیز پیپل. آپ نے جتنی میں پروسیس بتائیں گے ان آرڈر ٹو برنگ اے چینج رائٹ, وہ آپ نے بتائیں باٹم اپ پروسیس, مطلب نیچے سے اپنے آپ کو. نو ایک میکینیکل باٹم اپ ہے, انٹلیکچوئل آپ نے شوٹ یا آرٹلری فائر کرنا ہے. لیٹس سے آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ اپناتے ہو, اس کے لیے سپوز آپ کہتے ہو کہ اگر میں ملک بدلنا ہے, میں اوپر سے نظام لیڈر بنتا ہوں پھر ملک بدلتا ہوں. But in order to change the system, sometimes you are have to the be part leader. of the system. I know what you mean. Listen, you could be calling the policy at your age if you are known enough as an intellectual who knows what he's talking about. But وہ سر آپ کو وہ ایک ڈومیننس گین کرنے کے لیے وہ آپ کو اب وہ ٹائم نہیں ہے نا, اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب you are all over the media because you have the media in your hand. پہلے ہوتا تھا, پہلے آپ کی کوالیفیکیشن ثبوت دیتے تھے, جب تک آپ نے پہلا آرٹیکل لکھنا تھا 10 سال لگ جاتے. جیسا کہ میں وزیر اعظم ہوتا ہوں تو میرے لیے زیادہ آسان نہیں ہے سارا چینج لانا, بٹ وزیر اعظم بننے کے لیے ببل اپ کرنے کے لیے I have to be part of it. There are so many shortcuts to it. For example, وہ عاطف میاں کو عمران خان نے لے کے آنا تھا نا, وہ جو قادیانی کے ازم سے نہیں آ سکا. You know how old was he? You need to read now. He was not an old man, he was a boy. Your credibility does not require 2 or 3 decades. It requires an awesome article with a lot of homework. An awesome video now these days, and some blog that actually makes sense, but has to have that sort of an answer to a question everybody requires. That's it. You're just looking at the wrong areas. In logon ne isliye to time ضائع کر دیا نواز شریف عمران خان نے. They're making us look at the wrong areas of where no one wants to follow us. Okay, even مولوی نے بھی وہ والی جگہ کے اوپر اسلام پریزنٹ کی جہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ تجھے مل بھی گیا, تو یہ چیز بن بھی گئی جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم پھر بھی تجھے فالو نہیں کریں گے. اس لیے سارے مسلمان اس وقت غیر مسلموں کو فالو کریں, بیکاز ہی از آسکنگ دا رائٹ کوشچن, ایون دو ہی از گیونگ دا رانگ آنسر ایز ویل, بٹ ایٹ لیسٹ ہی از ڈوئنگ وٹ ایور. مجھے پتا ہے ایتھیزم تو جادو ٹونا ہے نا. پاکستان میں بریلویزم اور یہ جو ہے نا پیرزم دیوبندیزم, یہ جادو ٹونا نہیں ہے. رچرڈ ڈاکنز سب سے بڑا جادو ٹونے کا بلیور ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, اچانک پہلا ایٹم آ گیا. Are you kidding me? You want me to believe? Start with that?
اس سے بہت بہتر تو میری جو محلے کی آنٹی ہیں وہ جو تعویذ کرتی ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے اچانک تیرے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. رچرڈ ڈاکنز بھی کہہ رہا ہے there was nothing and then all of a sudden there was something. That's as you know was yeah way more absurd کیونکہ میری آنٹیوں نے کبھی بھی نہیں ایسی بات پاکستان کی وہ جو بزرگانوں نے ایسی کبھی بھی نہیں کیا. وہ کہتی ہیں کوئی چینل ہوگا جو آئے گی. اوکے بس میرا نا ایک کوشچن تھا وہ انہی کی لائن پہ تھا کہ جیسے ابھی نے بتایا کہ ہاؤ ڈز ون انکارپوریٹ یا ریکنسائل کہہ لیں آپ کا جو نیشنل آئیڈینٹی ہے جو ہمیں دینے فورس ہمیں وہ اتاری جا رہی ہے اور دوسری جو ہماری اسلامک آئیڈینٹی ہے بیکاز جہاں جہاں کاؤنٹر کریں وہاں ڈیورس کریں. ڈیورس وہ پھر نا ایک بات آتی ہے ایک کوشچن آتا ہے کہ یار آپ لوگ ہپوکریٹ ہو, آپ لوگوں کو جب سسٹم فائدہ دیتا ہے آپ سسٹم کے ہو جاتے ہو, جب نہیں دیتا تو آئیڈینٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا آئیڈینٹی سے تو کوئی تعلق نہیں نا. وہ جڑتی ہے نا بات اسی پہ آگے جڑتی ہے بہت کم جگہوں پہ, بہت کم جگہوں پہ. ٹھیک ہے, اور وہ بات اب جو مسلم اپیل ہے نا وہ سب سائڈ کروا دے گی اس کرٹیسزم کو. یاد ہے مسلم اپیل بہت اسٹرانگ چیز ہے. اف یو ایکٹنگ ان دا اسلامک زون, دا زون آف اسلام, اپنی آئیڈینٹی کو, موسٹ آف دا پاکستانی جو کہ اپنی کلچر کو پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں اور کلچر کی, they won't even object. Yeah, you know what, benefit ہی آ رہا ہے اس سے. تو مسلم آئیڈینٹی از ٹو مچ آف اے گیور. سو لاٹ آف کوئی آئے گی زیادہ گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں پاکستان میں, وہاں پہ آئے گی یار تجھے بڑا اسلام آ گیا ہے, یہ خاندان میں سسٹم ایسا چلتا کر لے, یا پھر یہاں پہ تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے 20 30 مے بی 50 ایونٹس 50 سال میں ایسے ہوتے ہیں, کتنی شادیاں کر لینی ہیں. اور پھر ایک کوشچن کہ ماؤں کی جو دل آزاری ہوتی ہے اس چیز کو بندہ کیسے, کچھ مائیں اور کچھ باپ ہیں ایسے جن کی دل آزاری مست ہو گئی ہے پاکستان میں. کچھ مائیں ایسی ہیں کیونکہ جو کہتی ہیں نا کہ میں نے اس کی شکل نہیں پسند آئی طلاق دے دوں, ایسی ماں کی دل آزاری کریں. اللہ کی خوشنودی چاہیے, ماں کی نہیں. یہ نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے ماں کو کچھ کرتے کرتے. وہ لائن بڑی اچھی ڈرا کرواتی ہے پاکستانی امی اور انکل ابو, اتنا بلیٹنٹلی کفار کا ایک سسٹم بتاتے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. ابو جی آیت یہ لکھی ہوئی, نہیں اسے میں آیت دوں گی بندہ پاکستانی ہے. نہیں جنت کا دروازہ نہیں, وہ تو ماں ہے. پاکستانی ماں کے تلے پیروں تلے جنت نہیں ہے, مسلمان ماں کے. اگر وہ اسلام پہ آپ کو فارغ ہے وہ شی ہیز ٹو ارن اٹ. باپ کی رضا, خدا کی رضا تابع. جب باپ اللہ کے نظام کے اوپر آپ کو انٹلیکچوئل گروتھ دے رہا ہے, آپ کے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کر رہا ہے, نالج دے رہا ہے, پرپس سیٹ کر رہا ہے. پاکستان کی امی ابو جو کہ بلینئر بنانے لگی, اس کی ماں کے پیروں تلے جنت کیوں آئیں گی؟ ٹھیک ہے, کیونکہ 100 بندے تھے نا وہ بغیر ریسورسز کے مدینہ گئے تھے. اللہ نے نا اسلام فری رکھا, یاد رکھنا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, کیس اسٹڈی پڑھیں. اسلام شروع دن سے کے SA تینوں فری رکھے اللہ نے. قرآن پہ اللہ نے پریمیم لگنے نہیں دیا. 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن ریڈی والے کی بھی ایکسیس میں. اللہ نے کہا یہ نہ تو بہانہ کرے کہ یار مجھے تو اللہ تو ایکسٹرنل مینز نہیں مل رہے تھے. ٹھیک ہے, جنت والوں کو غربا کا ٹائٹل یہی ہے. نہیں وہ غربا, وہ غریب والا غربا نہیں ہے. وہ پاکستانی غریب نہیں ہے, وہ غریب عربی غریب ہے, اردو میں نہیں ہے وہ غریب. غربا کا مطلب ہے دے آر ان اے اسٹرینج, دے ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائمینشن آف ہاؤ دے لک ایٹ تھنگس. دیٹس غربا, دے اسٹرینج پیپل. ہاں ٹوٹلی اگینسٹ دا فلو. ہیرارکی آف ڈومیننس کا میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا سیلف اسٹیم کے لیے ہیرارکی آف ڈومیننس میں نے اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنا ہے. یہ ہماری نیچرل ڈسپوزیشن ہے. تو باقی لوگوں کو ہم اس میں کم تر نہیں سمجھنے لگ جائیں گے, دباتے نہیں چلے جائیں گے اس میں. تو نہیں آپ نے خود نہیں سمجھا, لوگ سمجھتے ہیں آپ کو. بہت اچھا سوال ہے. اگر میں نے کہا نا میں بہت لیڈرشپ مٹیریل میں تمہیں ثابت کرتا ہوں, میں اسلامی ہائرارکی میں 0 ہو چکا ہوں. اسلام کی لیڈرشپ کی پہلی شرط ہے کہ تو نے خود کوالیفائی کرنے کا ہے. اللہ حافظ. امام مہدی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ سب سے پہلے لوگ کہیں گے تم امام مہدی ہو, کہیں گے بھائی میرا نام عبداللہ ہے, کیا کر رہے ہو, زبردستی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, ہر خلیفہ کو یہی کوالیفیکیشن ملی. ٹھیک ہے, خود if he takes the initiative himself he is too much of a narcissist. ابھی تک تزکیہ ہی نہیں ہوا اس کا اپنے اندر. لیکن آپ نے کہا خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو نالج ہم گین کر رہے ہیں تو اس سے خود کا تکبر آ سکتا ہے. نہیں آ رہا. جتنی نالج گین کریں گے نا جتنی جلدی گین کریں گے اتنی جلدی پتہ چلے گا مجھے کچھ نہیں آتا. علم کی سب سے پہلی نشانی عاجزی ہے کہ یار مجھے تو اب پتہ چلے, کتاب کھولی تو پتہ چلے میں تو 0 ہوں. ٹھیک ہے, جس کو کم آتا ہے نا اتنا زیادہ اونچا اپنے آپ کو خوش کرتا ہے. دیکھ مجھے یہ آیت بھی آتی ہے, یہ حدیث بھی آتی ہے, یہ کتابیں پڑھی. as soon as you're going to open books you're going to be like, یہ تو میرا تو میں تو بالکل ہی فارغ ہوں. میں تو اور میں اتنی مطلب رونت رکھتا تھا دنیا میں. لیکن سر یہ تو نیچرلی ہم نے کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو پلیس کرنا ہی ہے. خود ہی ہوں گے نا آپ, ہم خود کچھ بھی نہ کریں. نہیں ہاں, ڈومیننس کی ہیرارکی میں آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس کمپیٹنس سے ٹھیک کر رہے ہیں.
समझे. डॉक्टर ये तो नहीं कहता मैं नंबर 1 डॉक्टर बनना है, वो तो एक एक पेशेंट को ठीक कर रहा था ना. पेशेंट जा के लोगों को बताता है यार इसके हाथ में शफा, या ये भी ठीक का, वो खुद ही अपनी रैंक ऊपर करता है. बेसिकली जो बंदा अपने लिए कुछ भी करने की कोशिश करेगा अपने गेन के लिए, रिकग्निशन के लिए, सबसे पहले वही नीचे फेंकते हैं ना लोग कि यार तू तो अपनी पड़ी जाती शाहिद अफरीदी या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर कि जो खुद स्टार बनने की कोशिश करते हैं, लोग उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे होते कि यार तू टीम के लिए तो खेलते ही नहीं, तू तो अपने आप को स्टार बनने की कोशिश कर रहा है ना. ठीक है सर, बेसिकली डोमिनेंस हायरार्की जो है लोगों की मदद के बगैर बन ही नहीं सकती. लोग खुद ही आपको प्लेस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं. You are ranked in your own class, in your friends already. You keep flowing through the the ups and downs in those ranks. We are all doing it to each other. आपने जो बात की कि मतलब मोहल्ले में या कुछ भी कहीं बुरा हो रहा है तो लोग या दूसरे बंदे को आपसे खौफ आना चाहिए, डर आना चाहिए कि ये दूसरे को नहीं, शरीर एलिमेंट को, जो शरीर एलिमेंट है, शरीर नहीं शरीर शरारती, जो शरारती शर है उसको डर आना चाहिए. लेकिन उसको डर कैसे आएगा कि हम वो परसिस्टेंस नहीं दोनों ज़बान से भी और हाथ से भी. डर ये किस बात का कि एक मौके पर उसने देखा होगा आपको किसी को पकड़ते हुए. ठीक है, आप आपकी क्लास को भी ले लें एग्जाम्पल. टीचर को भी डर लगता है, खास अग्रेसिव स्टूडेंट होता है, टीचर ज़रा कन्नी खाता उससे कि यार ये नहीं छोड़ेगा अगर मैंने ज़रा सी कोई ऐसी बात कर यहाँ पे इसने, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट मैन हू गोना आस्क द क्वेश्चन. हर एक की प्रोफाइल हर कोई कर रहा होता है ना, यही तो खूबसूरती इंसानों की. इंटेलेक्चुअली भी और वो तो प्राइमरी नंबर 1 कहानी है, क्योंकि हम इस वक्त गहराई में गिर चुके हैं. नाउ वी कैन नॉट आउटसोर्स इट टू पीपल. ओके सर, फिजिकल इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर के साथ साथ फिजिकल का होना लाजमी तो नहीं है. यानी अगर आपके लिए पर्सनली इंटेलेक्चुअल मैनिफेस्टेशन इज सफिशिएंट तो आपको फिजिकल की जरूरत ही नहीं. Then you're not going to complete the whole matrix for your own self. You're not going to be able to complete the matrix for your own self. No. याद रखना किसी भी मौके पे अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू सहाबा को तीनों मैट्रिक्स में टेस्ट करवाया. नो वन वाज अलाउड टू बी लेफ्ट लाइन. ये बहुत स्मार्ट है, या किताबें लिखेगा तू पीछे रह जा, हम चलते हैं. नो एवरी मैन इज, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना साइकोलॉजी वीक हो गई तो इंटेलेक्चुअल भी वीक हो गई ना आप. असल में तो मैं कह रहा हूँ जहाँ असल में इंटेलेक्चुअल टूल था जो आपकी साइकोलॉजी को पॉजिटिव करता था और वाकई में ग्लोबल सोल्यूशन को देता था. मुसलमान क्यों मंडेला के हेल्प नहीं गए थे? डरपोक थे. डरपोक ना होते तो जाते. क्यों फलस्तीन अभी तक सड़ा? क्योंकि मुसलमान डरपोक है. जब आप सुपीरियर साइकोलॉजी में आएंगे, जब खुद फिजिकल ट्रेनिंग में होंगे आप, तो साइकोलॉजी ना वो तो क्यों नहीं समझते. सांप की कॉज को पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा. पहले अपने घर का गन साफ करो, फिर बाद में आफिया से देखी ये देखो ना, ये तो आपको मुझे भी पता है कि मोहल्ले में कोई लड़की पकड़े होंगे, कोई बंदा किसी को पकड़ो, आप क्या कहेंगे यार फलां इलाके में नहीं पकड़ी, इसको भी जाने दूं. जिधर जहाँ पे अल्लाह ताला के तुक्के नहीं है, मौका आपकी टाइम पे मिल रहा है, वो आप ही का टेस्ट था. जो आपके सामने नहीं मौका आ रहा वो आपका टेस्ट ही नहीं. अब हमारे होते हुए और YouTube के खुलने के बाद तो हमारी तो लग गई, क्योंकि हमें अब हर बुराई का पता चल रहा है. बस वही बात ना कि यहाँ पे अब इस चीज को कैसे बंदा फलस्तीन की भी टेंशन ले, इधर भी टेंशन ले, कितने पहले ले. जिधर आप रेडीनेस में हैं अल्लाह ताला खुद प्रेजेंट करेंगे आपको. वो आपको ऐसे खूबसूरती से आपको आसानी मिल जाएगी कि इधर जाना है. ठीक है, आई बीन टू मेनी प्लेसेस, आई एम टेलिंग यू, आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी देयर. I was not, mathematically not supposed to be there. Like, how did I even get here? और मैं अकेले नहीं था, अपने दोस्तों से पूछा, how the hell did we get here? प्लान ही कुछ हो रहा है जो चल रहा है, आप रेडी नहीं हो रहे. ठीक है, तो रहत में भी, इंजील में भी, कुरान में भी अल्लाह ने कहा है कि जो ताकत पकड़ लेगा मैं उसको ताकत दूंगा. क्या है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली. तो जिसका मतलब है जो अपनी कौम अपनी हालत बदलती है, अल्लाह उसको फिर सरदारी भी दे रहा होता है. वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप खुद ही नहीं लेना चाह रहे तो अल्लाह कहते फिर ना ले. ये बात है, इकबाल का शेर नहीं आया था ये. अब हम में से मोस्टली ने आपका सेशन सुना और हिदायत सारों को ऐसे, लेकिन ये कि आते जाएंगे सोचेंगे सब भूले हुए होंगे. बेसिकली आप क्या कहेंगे, अभी फर्स्ट स्टेप कोई आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल बेहतर करने के लिए आप क्या नॉलेज स्किल एट्रीब्यूट, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे, अभी हम कोई बुक रिकमेंड करेंगे? सीरा से स्टार्ट करें और कुरान में एकदम गोता लगा लें. सही है. ASAP में भी बता दूं. और स्किल में अरबी सीखें. स्किल का है ना, अब टाइम लगेगा ना स्किल में भी. मैंने तीनों बातें बताई आज. नॉलेज की सीरा, कुरान का तफसीर कैसे करनी है, स्किल, करेज, सॉरी जो अरबी है ना ये सीखें आप. अभी हम स्किल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो फिजिकल स्किल है ना उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो. और एट्रीब्यूट क्या, करेज. अरबी तो सीखना मस्त है. मैं फिर बता दूं आपको, अगर अरबी नहीं आती ना, फिर आप वेट करें कौन सा 2 नंबर मौलवी आप पे नाफिज किया जाता है. आप नहीं नाफिज हो गए. Just to clarify,
Okay, so like I like Nietzsche, right? Friedrich Nietzsche, the philosopher. And You like him? Of course, I study him. Yeah, okay. Right? And he talks about this concept of Übermensch, like superhuman, in which Yeah, like, I know, but there's this. میرے پاس ہے تھا نا اوبرمینچ پہلے سے تھا نا. We were way before Nietzsche. اوبرمینچ کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کرا دی تھی. Every prophet was the Ubermensch. He actually was so devastated by the biblical psychology. He was writing against the Christian definition of Christ. Christian definition of Christ. He actually wanted Jesus to have those attributes جو کہ بائبل نے نہیں دیے تھے. اس کو وہ Ubermensch بولتا ہے. If you look at it, you'll find out. And I don't blame him for being pissed off at the Christian dumb, because انہوں نے جو 2 نمبر کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں واقعی ریئیکشن آنا. جتنے بھی ایتھیسٹ مین اسٹریم پکڑیں گے وہ جوڈو کرسچن کتابوں کے ملے میں کہ یار یہ کیسے مان لے. واقعی کون مان لے یار. You read from Genesis to Revelations, you'll find out کہ oh my God, this cannot make sense to any man who can think, especially the New Testament. Old Testament میں پھر چلیں کافی سارے مسائل ہیں, مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ اوکے کم ہے. نیو ٹیسٹمنٹ تو پال نے ایسی کوئی اسے کہتے ہیں نا دماغ کی لسی بنا دی ہوئی پال نے کہ عام بندہ اس پہ ریئیکشن کرے گا ہی کرے گا کہ بھائی میں یہ نہیں مان سکتا باقی سب کچھ مان لوں. اٹ ڈزنٹ میک سینس, ڈزنٹ ایون آنسر دی بگر کوسچنز دیٹ آئی ہیو. تو انہوں نے پھر کیا کیا, سارے کے سارے انلائٹن ماڈریشن ایز اے ریئیکشن ٹو بائبل نکلی. پڑھے نا کانٹ سے ہیوم, ڈیکارٹے, یو نیم اٹ, جان لاک, جو ایسا لگتا تھا کہ بائبل کا جواب پارٹ 1, بائبل کا جواب پارٹ 2. Everyone is writing against the definition of morality inside the Bible, or the manifestation of how Jesus is presented inside the local boy and the girl, how to become that perfect human being. And in their book, Jesus is not the perfect human being. The way they define it is he's just love and turning the other cheek. And they required a lot more. Those Europeans were requiring a lot more, and Jesus was not coming for their help, because that Jesus that they have, they actually required Muhammad, and they already had Muhammad. You know what I'm saying? کہ یار ٹھیک ہے اب اپنی باری آئی ہے تو وار لوڈ بولنا شروع کر دیا ہمارے نبی کو, اور جب چاہیے تھے تو سارے وار لوڈ خود پروڈیوس کر رہے تھے آپ. You know what I'm saying? That's why I was like, I only listened to Peterson once. Like, تجھے پہلا سوال پوچھا اور تو نے یہ جواب دیا. That's the kind of books you've been reading where you were lost. Muhammad was a warlord. That's how he started. Remember? Yeah. I'm like, that's all you got. مطلب دنیا کا سب سے زیادہ لٹریچر اس طرح سے پروڈیوس ہو رہا ہے اباؤٹ اے مین, اور تو نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. You know what I'm saying? How lopsided are you, man? I mean, we read about any and everybody without even calling ourselves intellectual, and you didn't read about the man who was written about the most in the world of 1.2 Arab, and you didn't even get to read a single book about this guy. And even if you call him a warlord, you call him in a negative connotation, warlord. It's supposed to be an attribute, man. Every man is supposed to be a warlord. مگر وہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ وہ اس بائبل کا ہلا ہوا ہے. Even though Moses was a way bigger warlord, مگر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان بھائی صاحب کو نیو ٹیسٹمنٹ کی ٹریننگ ہوئی ہے. اسی لیے جب یہ پیٹرسن کی بیبلیکل اوریٹری دیکھیں گے ایسی ویک ہوگی, یا تو جب تجھے سمجھ نہیں آئی جب وہ کتاب ہی ایسی ہے, مگر اس کو کتاب اتنی بھی نہیں جتنی وہ دونوں لگے رہتے ہیں وقت. اچھا ویسے میں نے پوچھا تھا ریسنٹ ٹائمس میں بھی سر آپ کے خیال میں کوئی انیشیٹو حصہ لیا گیا جو باقی جو انٹلیکچوئل لیول پہ لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ یہ سر پاکستان میں کہاں سے میں بتاؤں آپ کو. عربین اسکالرشپ کرتی ہے. اچھا, عربین اسکالرشپ نے فلاسفی آف دا قرآن کے اوپر کام کیا ہے. آپ کو بتاؤں 3-4 نام ہی ملتے ہیں, سارے عرب ہیں. میں کیوں مودودی صاحب کو کہتا ہوں, ہی ایکچولی اسٹارٹڈ ٹو ٹچ دیٹ. اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب, دیٹس دا ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے, 2000 ملی گرام کی گولی. وہ تو فوت ہو چکے ہیں, بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو. مولانا اسحاق, یا پنجابی اینڈ عربی دو ہی چیزیں آتی ہیں ان کو. وہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں, عربی میں بول رہے ہیں پنجابی میں بول رہے ہیں. از ان سچ اے فلو نا. بٹ اگر آپ نے جو بات کی نا دا ڈیپتھ آف دا فلاسفی آف اسلام, ٹھیک ہے, وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں.